اسی طریقے سے تین تین طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، قانون شرع نہیں سیکھیں گے۔ او جی مفتی صاحب میں نے 3 طلاقیں دی لیکن میری تو کوئی نیت ہی نہیں تھی، میں تو غصے میں طلاق دے دی۔ کوئی کہے گا وہ گواہ تو تھے ہی نہیں، میں نے طلاق دے دی۔ انہیں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اگر ہم فتویٰ دے بھی دیتے ہیں بعض اوقات بھائی 3 طلاقیں ہو گئی، تو اتنی بحث شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہماری عقل کے اندر جو باتیں آ رہی ہیں اس سے کوئی قانون شرع بدل جائے گا۔ تو قانون شرع کے تابع آنا ضروری ہے، نہ کہ اپنی عقل کو استعمال کرنا۔ اگر آپ نے لفظ طلاق سے طلاق دی ہے، نیت ہو یا نہ ہو، غصے میں دی، پیار میں دی، بیوی نے سنی نہیں سنی، کوئی گواہ تھے نہیں تھے، آپ کا قانون شرع کہتا ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا، اور بھولے بھالے کیسے ہوتے ہیں؟ جب نکاح ہوتا ہے تو وکیل قاضی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی فلانا بنت فلانا میں اپنی موکلہ کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ اور قاضی صاحب پہلے سمجھا دیتے ہیں بیٹا تمہیں کہنا ہے قبول کیا، تو ایک لڑکی تمہاری ملکیت میں داخل ہو جائے گی اور وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو منہ چھپاتے ہوئے شرماتے قبول کیا قبول کیا۔ وہاں یہ نہیں پوچھتے کہ قاضی صاحب صرف ایک لفظ قبول کیا کہنے سے ایک لڑکی میرے لیے حلال ہو جائے گی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نو، وہاں تو قانون شرع کو بڑے آرام سے قبول کیا جاتا ہے۔ اب جب طلاق ہوتی ہے تو پھر بھولے پن میں کہتے ہیں میں نے تو خالی لفظ طلاق، کیسے طلاق ہو جائے گی، لڑکی حرام ہو جائے گی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے بھائی، اس کا مطلب ہے کہ ایک تو قانون شرع کو فالو نہیں کرنا، اور کرنا ہے تو وہاں کرنا ہے جہاں اپنا فائدہ ہو رہا ہو۔ جہاں اپنا فائدہ نہیں ہے وہاں اللہ کے نبی کے حکم کو پس پش پھینکنے میں ایک عاشق رسول بھی دیر نہیں کرتا، حالانکہ وہ حقیقتاً عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے نبی کے فرمان کو سننے کے بعد اپنی تیوریوں پہ بل ڈالے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ محبوب کی زبان سے کچھ نکلے تو صحیح، اگر جان مانگے گا جان دوں گا، مال مانگے گا تو مال دوں گا، آزمائش اور مشقت میں ڈالے گا تو اسے بھی پھول سمجھ کے قبول کروں گا۔ لیکن ہماری سمجھداریوں کا عالم یہ ہے کہ جہاں ہماری مرضی کے مطابق کلام نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں کہ یار یہ نبی کا حکم اپنے پاس ہی رکھو، ہم ذرا کچھ اور سوچ رہے ہیں، کچھ اور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہماری حالت۔ تو یہ ہمیں سفر معراج ایک اور ہمیں بات سمجھا رہا ہے کہ جب قانون شرع آئے گا تو اپنی عقل کو گھوڑے ہرگز نہیں دوڑانے ہیں۔ تمام انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، نبی کریم آگے تشریف فرما ہے، کسی نے بھی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ ہر ایک جانتا ہے کہ قانون شرع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو عزت دی ہے تو علم فوقیت پائے گا۔ جیسے ایک جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، اگر ماں باپ اپنی زندگی میں سب کچھ اپنی اولاد کو دے دیں، ہبہ کر دیں، تحفہ کر دیں، پراپرٹی نام کر دی، بینک بیلنس سارا دے دیا، اور بڑے بھولے پن میں کہہ بھی دیتے ہیں بیٹا اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا تمہیں دے دیا، تو غیر محسوس طریقے سے طبیعت بدلتی ہے، غیر محسوس طریقے سے۔ پہلے ابا جان کی اگر آمدنی کہیں سے آتی ہے، ان کو پینشن وغیرہ ملتی ہے، مکان کرائے پہ چڑھے ہوئے ہیں، دیگر پراپرٹیز ہیں، تو لہجے میں نرمی ہوگی، ابا جان، بھابیاں، بیوی بھی آ کے خدمت، ابو چائے پینی ہے تو بتائیے، بڑی خدمت ہے۔ اور جہاں ابو نے اپنا سارا سرمایہ دیا، اب ابو بول رہا ہے بیٹی بہو چائے تو پلا دو، ارے بولتے رہتے ہیں یہ کیونکہ سارا تو ہاتھ میں آ گیا۔ پھر بیٹا چڑچڑے پن میں مبتلا ہوتا ہے، ابا آپ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، امی آپ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اکثر جب والدین مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم اپنی اولاد کو زندگی میں دینا چاہتے ہیں، دے دیں، تو میں کہتا ہوں ضرور دیں، لیکن اپنا حصہ بچا کر رکھیں، عزت بچا کر رکھیں گے۔ ہر ایک اولاد ایسی نہیں ہوتی ہے، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ ہر اولاد بری ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک فطری تقاضا ہوتا ہے جب ماں باپ کو محتاج اور بالکل مال سے خالی محسوس کریں تو عام جو لوگ ہیں ان کی فطرت، ان کی طبیعت، ان کی کیفیت بدلتی ہے اور لہجوں میں، عمل میں حقارت پیدا ہو جاتی ہے اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور خاص طور پہ بیمار ہو جائیں، اب وہ کھانس رہے ہیں، ان کو ڈاکٹر کے لے جانا ہے، ٹائم دینا ہے اپنے کاروبار میں سے، نوکری میں سے، تو جو سعادت مند اولاد نہیں ہوتی کچھ عرصے میں فیڈ اپ ہو جاتی، اور بعض اوقات تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی منزل آسان کر دے، یعنی موت دے دے۔ ایسی ایسی صورتحال آتی ہے۔ حالانکہ یہ وہ وقت ہے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے نا، ایک ایک لمحہ آپ جو ان کی طرف سے کوفت محسوس کر رہے ہیں لیکن اپنے نفس کو اظہار غضب سے روکتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، یہ آپ کی درجات کی بلندی کا سامان ہے، آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے۔ اس کو تو ہمیں وسیلہ بنانا چاہیے اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب ہونے کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دوست تھے بنی اسرائیل کے، وہ کہیں سفر پہ روانہ ہوئے تو بارش شروع ہو گئی، ایک غار میں گھس گئے۔ اچانک وہ غار ایک بڑی چٹان تھی
غار کے دروازے کے آ کے گر گئے. اب وہ اندر پھنس گئے. تو ان میں سے ایک نے دوستوں سے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں، ہم کسی ایسے عمل کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں جو ہم نے بڑے اخلاص سے کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں نجات دے دے. تو دو نے جو پیش کیا وہ تو کچھ بھی کیا، ایک جو ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس نے کہا کہ یا رب کریم تو جانتا ہے کہ میں شام کو میں بکریاں وغیرہ چراتا تھا اور شام کو دودھ لاتا تھا. پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنی اولاد کو پلایا کرتا تھا. اور ایک دفعہ جب میں آیا مجھے دیر ہوئی تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، تو میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا. میری اولاد بلکتی رہی دودھ کے لیے، لیکن میرا ارادہ یہی تھا کہ اٹھیں گے تو پہلے ان کو دودھ پلاؤں گا پھر اپنے بچوں کو. اور میں ساری رات وہ پیالہ لے کر ان کے بستر کے پاس کھڑا رہا. صبح جب وہ جاگے تو پہلے ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے گھر والوں کو دودھ پلایا. اگر میری یہ خدمت تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چٹان ایک طرف سرک گئی. پھر باقی دو نے بھی پیش کیے تو پوری سرک گئی تھی. لیکن یہ عمل بہت ہی مقبول عمل ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی طرف سے تکلیفیں برداشت کرے. خاص طور پہ ایسے نوجوان جو یہاں تشریف فرما ہے کہ جو خدا نہ خواستہ اپنے والدین کی عظمت و عزت کو دنیاوی مفادات کے ترازو میں تولتے ہیں. ماں باپ کی طرف سے کچھ ملے، فائدے حاصل ہوں تو ماں باپ زندہ باد، اور کچھ نہ ملیں تو ختم. ایسا نہیں. اگر ماں باپ کے خالی ہاتھ بھی ہوں گے، ذرا غور سے دیکھیے گا ان خالی ہاتھ میں بھی اللہ نے جنت رکھی ہوئی. نکالے ہیں، نتائج مرتب کیے ہیں، اگرچہ سری حدیثیں بھی ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ. پاگلوں سے بچانا تو واضح ہے کہ پاگل بے حرمتی کرے گا. بچوں سے مراد اس میں تین ہوتے ہیں بچوں کے گروپ. پہلا اتنا چھوٹا بچہ کہ جو پیشاب وغیرہ کا نہ بتا سکے، آپ اسے لائیں وہ پیشاب کر دے گا، چاہے پیمپر میں لے کر آئیں، اس کو پیمپر پہنا کے. اس کو مسجد میں لانا حرام ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ پیشاب کر دے گا تو مسجد آلودہ ہوگی، اور اگر پیمپر باندھا ہوا ہے تب بھی وہ پیشاب کرے گا تو ایک گندگی مسجد میں آئے گی، اور گندگی کو اٹھا کے چاہے آپ ڈبے میں پیک کر کے لا کے رکھ دیں گے گندگی، تو کیا جائز ہوگا؟ حرام ہے نا، اس لیے منع. دوسرا اتنا بڑا بچہ کہ جو پیشاب وغیرہ کا تو بتا دیتا ہے لیکن اس کو ادب سکھاتے ہیں تو وہ سیکھتا نہیں ہے. جیسے تھوڑے سے 3-4 سال کے بچے شرارتی اگر ہوں تو پیشاب وغیرہ کو تو بتائیں گے کہ بھئی مجھے باتھ روم جانا، لیکن ادب نہیں سیکھتے، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، دروازے زور سے مار رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پکڑم پکڑائی شروع کر دیتے ہیں. تو ان کا لانا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے. اور اتنے بڑے بچے کے جو پیشاب وغیرہ کے بھی بتا سکیں اور آپ ان کو ادب سکھائیں تو وہ سیکھتے ہیں. ایسے بچوں کا لانا مستحب اور افضل ہوتا. معلوم ہوا کہ اگر یہ عمر ہوتی ہے تقریباً 6-7 سال کی عمر، اس کا مطلب یہ ہوگا 6-7 سال کا بچہ اور اتنا آپ نے بدتمیز کر لیا ہے کہ اس کو آپ تمیز سکھاتے ہیں تو وہ تمیز سیکھتا نہیں ہے، بلکہ وہی آپ نماز میں شروع ہے وہ پیچھے اپنے کاموں میں شروع ہو گیا، مسجد کو خراب کر رہا ہے، آلودہ کر رہا ہے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. اس طرح کے بدتمیز بچے بھی ہوتے ہیں. ان کا بھی لانا سخت مکروہ ہوگا. اپنے گھر میں رکھیں، ان کو نہ لے کر آئیں. لیکن ہمارے گھر کی بہنیں جو ہوتی ہیں وہ چونکہ پہلی بچوں سے پریشان ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں تھوڑی دیر تو مجھے سکون ملے. تو وہ شوہر باہر جا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو بھی لے کے جاؤ، تھوڑی اس شیطان کو بھی لے کے جاؤ. بس کیوں کہہ دیتی ہیں میرا ناک میں دم کر رکھا ہے. اچھا آپ کا تو ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ نے تو پرسکون آدھا پونا گھنٹہ اس کے لمحات تلاش کر لیے. اب یہی جو ناک میں دم مسجد والوں کا جا کے کرے گا وہ کوئی پرواہ نہیں ہے. میری تو جان چھوٹے کم از کم. اور شوہر نامدار بھی بیچارے جو بالکل دین سے بیچارے تعلیمات سے اکثر بے بہرا ہوتے ہیں، اچھا بھائی لے جاتا ہوں، وہ لے جا کے مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں. لے بیٹا تو جانے اور مسجد جانے اور نمازی جانے، ابا جان تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صف میں پہنچ گئے. اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں پیچھے، ہنسی مذاق ٹھٹا کی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. جمعے کی نمازوں کے اندر یہ حرکتیں آپ دیکھ لیں. یعنی ایک جگہ میں علاقے بھی نہیں بتاتا ہوں، میں نے کہیں پہ بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جمعے کی نماز پڑھی تو اس میں 2 افراد کا جھگڑا شروع ہو گیا. 2 دوست ہوں گے کوئی یا وہ لڑکے سے تھے. اب ایک کونے مارے دوسرے کو مارے، پھر وہ اس کو مارے، وہ اس کو مارے. نماز چل رہی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، پھر گھوسے شروع ہو گئے. تو اس طرح کے مطلب یہ کہ یہ تو چھوٹے بچے تو نہیں تھے، وہ بڑے تھے کم از کم، میں خیال میں میٹرک کے ہوں گے، 9-10 کے ہوں گے. لیکن وہ یہ کہ تمیز نہیں سیکھی ہوئی، شروع سے ان کو سکھایا نہیں گیا. ایک مسجد کا بھی کوئی ادب احترام ہوتا ہے لیکن نہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ صرف چوری کے تک محدود نہیں ہے کہ گمشدہ چیز یا چوری ہو گئی تو آپ اس کا اعلان کریں. اصل یہ ہے کہ بلند آوازوں سے بچوں سے بچاؤ. اب آگے جو سرکار نے فرمایا بلند آوازوں سے بچاؤ، تیسری چیز یہ تھی وہ اس میں سب شامل ہے.
کہ کوئی بھی بدتمیزی، بلند آوازوں سے مراد جو ذکر کے علاوہ ہوں، ورنہ جیسے بیانات ہوتے ہیں مسجد میں علماء کے، یہ بھی بلند آواز تو ہے، جمعہ کا بیان بلند آواز کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد ہے یہ قرات بلند آواز سے ہوتی ہے، اب دیکھیں نماز کے اندر مراد ہے جو دنیاوی باتیں بلند آواز سے نہ کی جائیں۔ تو یہ اس کے ضمن میں آتا ہے کہ یہ بے ادبی ہے، بدتمیزی ہے، چاہے وہ پاگل کو لانے سے ہو، چاہے بچوں کو لانے سے ہو، بے ادب بچوں کو، یا بلند آوازوں سے ہو، یا گمشدہ چیز کے اعلان کرنے سے۔ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنی ہیں، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ اتنا ہمارے ہاں مسجد میں ادب اور احترام ہونا چاہیے کہ جیسے ہی خانہ خدا میں داخل ہو ایک ہیبت دل پہ طاری ہو جائے، ایک روب طاری ہو جائے، اور انسان ادب احترام سے آ کر بیٹھے، جیسے سرکار کے دور میں تھا کہ بڑے ادب سے احترام سے بیٹھتے تھے۔ اب ہم اللہ کی، ویسے تو پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کا مرکز ہے، کوئی ایک جگہ سے بھی کوئی اس پر مخفی نہیں ہے، نہ وہ غافل ہے، لیکن مسجد خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توجہ کا مقام ہے، اس پر جا کر تو انسان کو بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ پھر ہمارے ہاں دوسرا آپ دیکھیں، نماز ختم ہوتی ہے، بڑے ہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، شور مچا رہے ہیں، پوری مسجد گونج رہی ہے، چار یہاں ٹولی بنا کے کھڑے ہیں، چار وہاں، بچے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے کس طرح باتیں کر رہے ہیں، کس طرح شور مچا رہے ہیں۔ اچھا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات مسجد کے اندر ہی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور بہت ہی معذرت کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں، کمیٹی کے جو ارکان ہوتے ہیں بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسجد کا نظام چلا رہے ہیں، ہم تو قوانین شرع اور احکام شرع سے مستثنی کر دیے گئے ہیں، ہم شور مچائیں، ہم قہقہہ لگائیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، یہ تو نمازیوں کے بارے میں احکام ہے۔ تو یہ خصوصاً جمعے کے بعد چندہ جمع کرتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اچھا پھر میٹنگیں ہو رہی ہیں مسجد کے اندر، اس میں غیبتیں، چغلیاں، الزامات، یہ سب چیزیں قابل توجہ چیزیں ہیں، ان کا یقیناً دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، آخرت میں بہت سخت پتہ چلے گا۔ توجہ فرمانی چاہیے، اور انسان تھوڑی سی احتیاط سے بہت اچھے انداز سے اپنے آپ کو ایسے مواقع پر برائیوں سے بچا سکتا ہے، خطاؤں سے بچا سکتا ہے، اور بچوں کے لیے اچھا رول ماڈل بن سکتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جو میرے بھائی بہن سن رہے ہیں ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو خواتین ہوتی ہیں بعض اوقات مساجد میں آتی ہیں، خصوصاً باہر کے ملک میں، اگر کوئی مجھے سن رہا ہو، اور وہاں پر بیٹھ کر پھر یہ باتیں شروع کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات تو اتنی بلند آوازیں ہوتی ہیں، یہ تو باہر مجھے کئی جگہ، باہر نہیں یہاں پہ بھی خیر تجربے ہوئے ہیں کچھ جگہوں پر، تو کہ بیان چل رہا ہے ایک عالم دین کا، اور ان کے اوپر چک 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 چی 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 چاں چاں، اتنا شور، اتنی باتیں کہ کچھ انتہا نہیں۔ انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بیان سننے آئی ہیں، بلکہ وہ اپنے ساسوں کی باتیں، نندوں کی باتیں، شوہر کی باتیں، اور فیشن کی باتیں، تم نے کپڑا کہاں سے لیا، بڑا اچھا پرنٹ ہے، یہ سیٹ کہاں سے بنوایا، بہت اچھا سیٹ بنایا ہوا ہے۔ وہاں پہ وہ قرآن و حدیث کے نکات بیان ہو رہے ہیں، ان کی اپنی ہی اہم باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ہماری بہنوں پر بھی۔ یہ بعض اوقات ہماری خواتین کہتی ہیں جی مفتی صاحب ہمیں سختی کرتے ہیں، میں ہر ایک بہن کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ایسا کرتی ہیں۔ تو مسجد میں تو ادب اور احترام سے آ کر بیٹھنا چاہیے، لیکن نہیں بیٹھتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بے ادبی سے حقیقتاً منع کیا جا رہا ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔